نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 2025 ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک ہماری زندگی کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے 2026۔ تو 2026 کے آنے سے پہلے میں آپ تک ایک عمل ایسا پہنچانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ تعالی 101% آپ کی زندگی کا ہی بدل جائے گا، اور 2026 میں آپ کی حقیقی کامیابی کے ایسے دروازے کھلیں گے جن کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ عمل کو غور سے سنیں، اس کے بعد عمل کریں۔ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، صرف 5 منٹ کا عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں۔ اور کس طریقے سے کرنا ہے اس عمل کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بہت معمولی سا عمل ہے، بہت معمولی سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہمارے بھائی بہن پڑھے لکھے ہو یا پڑھے لکھے نہ ہو، ہر شخص وہ عمل کر سکتا ہے۔ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا روح ہی بدل جائے گا، اور آپ کو 2026 کے شروع سے ہی کامیابی کے ایسے دروازے کھلیں گے جن کو آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ آپ اس عمل کو غور سے سن کر کرنے کی کوشش کریں۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانوں کو، اور حال کہتے ہیں جو چل رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو بیان کرنا کو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانہ، یعنی کل جو گزر گیا وہ تو ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں ہے، لیکن جو چل رہا ہے حال یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن جو آنے والا مستقبل ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں ملے، یعنی فیوچر۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو، اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جو ہمارا ماضی گزرا ہے، ہم نے اچھے بھی کام کیے، نیک بھی کام کیے، برے بھی کام کیے۔ کوئی ایسا برا کام ہو جاتا ہے، وہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ برا کام کیوں کر لیا، لیکن ہم اس کو سدھار نہیں سکتے۔ اور جو ہمارا حال گزر رہا ہے ہم اس میں نیکی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور جو مستقبل ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی انسان بڑی بڑی سوچیں، بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ ایک ایسا عمل بتانا جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی ماضی میں دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ماضی میں کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ماضی میں کسی کا حق مارا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ماضی میں کسی پر ظلم کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی کو ستایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی چھوٹے پر یا کسی کمزور کو ناحق ستایا ہو، ناحق مارا ہو۔ اسی طرح آپ نے نیک کام بھی کیے ہوں گے، تو آپ اپنے نیک کام بھی دیکھیں، ان کو ایک دائرے میں رکھ لیجیے، یا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اس سال 2025 میں یہ اچھے اچھے کام کیے ہیں اور یہ برے کام کیے۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک دائرے میں لکھ لیں، اور ان پر دیکھیں، نظر ثانی کریں کیا کیا آپ نے اچھے کام کیے اور کیا کیا آپ نے برے کیے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ، یعنی محاسبہ نفس، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا کہ آپ نے ماضی میں جو گزر گیا آپ کا زمانہ اس میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کیونکہ 2025 ختم ہونے جا رہا ہے، اس کے 2 دن باقی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کام کر لیے انشاءاللہ 2026 میں آپ کے لیے کامیابی کے، حقیقی کامیابی کے ایسے دروازے کھولیں گے جن کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے رجسٹر میں ساری باتیں لکھیں، ساری چیزیں لکھیں، اپنے ماضی پہ جو آپ نے کیا 2025 میں، اس والی باتیں آپ رجسٹر میں نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد صدق دل سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ گناہ کیے ہیں، ماضی میں کسی کو ستایا، کسی کا حق تلفی کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کمزوروں کو مارا ہے، پیٹا ہے، یہ کچھ بھی کسی بھی طرح کا آپ نے چھوٹے سے چھوٹا، بڑا سے بڑا کوئی ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو آپ ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے کہ میں نے یہ فلاں گناہ کیا ہے، اور میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور جو آپ نے نیک کام کیا اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ سے رکھیے، اللہ تعالیٰ میں نے نیک عمل کیے ہیں اور میں نے اپنی ڈائری میں لکھے ہیں، میرے نیک اعمال پر میرے برائیاں زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے نیک کام کی ہے ان کی بدولت آپ میری برائی کو ختم کر کے آگے جو 2026 کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے میری زندگی کا، ان میں نیک کام کرنے کی ترغیب اور ان میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یہ ہوتا ہے محاسبہ نفس۔ اگر آپ سال کے آخر میں 2026 کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ نفس کر لیں گے تو آپ اپنی زندگی کا پیچھے کا ریکارڈ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے اچھے کام کیے۔ ہم انسان غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے بندہ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ اور قرآن کریم کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند فرماتے ہیں۔ جب آپ نے اپنا محاسبہ نفس کر لیا، یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ کا کام ہے، آپ نے اب محاسبہ نفس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں رکھی
اور توبہ کر لے صدق دل سے، 2026 کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے کہ جو آنے والا سال ہے میں اس میں ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں گزاروں گا، جو میں نے گناہ کر دیے ماضی میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اچھے کام کرنے کی کوشش کروں گا اور نیکی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے سبقت کروں گا اور پورا کا پورا سال اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت میں گزاروں گا۔ جب بندہ اپنے محاذ میں نصب کرتا ہے تو اس کا دل میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہی کیفیت مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیکی کا وعدہ کرے اور یہ وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میری زندگی بچی ہے اس میں نیکی کروں گا انشاءاللہ، اور یہ وعدہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے وعدہ کر لیا، اس کو انجام تک پہنچانا آپ کا کام ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے وعدہ کرنا، کوشش کرنا، اب اس وعدے پر قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اسی 5 منٹ کا عمل ہے، آپ سوچو گے اس عمل کرنے سے آپ کی زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو گے اپنے گناہ پر، اس صدق کے دل سے توبہ کر لی، اور آپ نے جو آنے والا سال ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کا وعدہ فرما لیا اللہ تعالیٰ سے، ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، تو جو حقیقی کامیابی ہے وہ ہے جنت ہمارے لیے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے۔ جب آپ دنیا میں نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارو گے، تو حقیقی کامیابی تو ہمارے لیے جنت ہے۔ جب آپ جنت والے کام کرو گے تبھی تو ہمیں کامیابی ملی، اور ہماری کامیابی دنیا نہیں ہے، نہ ہی مال اور دولت ہے، ہماری کامیابی صرف ایک ہے اور وہ ہے جنت۔ رہی بات رزق کی، رزق تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، رزق کی آپ بالکل فکر نہ کریں، رزق اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جب آپ عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ کی، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا کرے گا اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھوکا مارے یا آپ پر کوئی ظلم کرے؟ اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو وقف کر دو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیب سے مدد فرمائے گا جس کا آپ کو رحم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس صرف یقین کرنا ہے اور اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے۔ محاسبہ نفس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے ان گناہوں پر جو آپ نے ماضی میں کیے، اور آئندہ سال نیکی کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے اور اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا 2026 کا سال ایسا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ